من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ چند سبقوں میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی بعض وہ آیات پیش کی گئی جن میں اللہ تعالی نے ان خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کی بعض صفات کو، علامات کو اور نشانیوں کو ذکر کیا جن کی ہدایت اور ایمان کی شہادت خود اللہ نے اپنے لاریب کلام میں ذکر کر دی ہے. اس لیے ان صفات کا جاننا سمجھنا ضروری تھا تاکہ اس آئینے میں اور ان نشانیوں کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنے آپ کو ہم جانچ سکیں، پرکھ سکیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. اگر وہ صفات، وہ خوبیاں، وہ کمالات ہمیں حاصل ہیں، میسر ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ہم ہدایت یافتہ ہیں اور ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں. الحمدللہ. اور اگر کہیں ہمارے اندر نقص، خرابی، کمزوری نظر آئے کہ ان صفات میں سے کوئی صفت اور نشانی نہ پائی جا رہی ہو تو ہم دنیا کی زندگی میں اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کی کوشش اور فکر کریں. اس لیے کہ دنیا میں بہتے لوگ ایسے گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. ذرا میری عرض کو سمجھنا. دنیا میں بہتے لوگ ایسے گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں کہ جو اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں، اپنی سوچ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ حق پر ہیں،
ہم ہدایت پر ہیں، ہم سچے دین پر ہیں اور ہم درست راستے پر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ درست راستے پر اور سچی ہدایت پر موجود نہیں ہے۔ ایسے کئی دین اور مذہب کے نام پر فرق ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی گروہ ہیں اور کئی افراد ہیں جن کا دعویٰ، جن کی سوچ، جن کا موقف یہی ہے کہ ہم ہدایت والے لوگ ہیں، ہم سچے دین پر ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہدایت پر اور راہ راست پر نہیں ہیں۔ ایسے لوگ پہلے بھی بہت اس خوش فہمی میں رہے اور آج بھی موجود ہیں، وہ اسی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے سرہانے موت آ پہنچتی ہے، اور دنیا میں اسی غلط فہمی میں زندگی ضائع کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو کے چلے جاتے ہیں۔ جب دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے اور اگلی آنکھ کھلتی ہے تب سمجھ آتا ہے کہ ہم تو ہدایت پر نہیں تھے، ہم تو غلطی پر تھے۔ تو فرق کہاں سے لگا کہ دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اس میں یار کسوٹی اور ترازو پہ نہیں تولا، وگرنہ دنیا میں حقیقت سمجھ آ جاتی، اصلاح کا انہیں وقت اور موقع مل جاتا۔ دنیا اسی خوش فہمی میں گزار دی، جب حقیقت حال واضح ہوئی تو تب اصلاح کا موقع اور وقت نہیں رہا۔ عرض کیا ہے کہ ایسے لوگ کئی پہلے بھی گزرے اور اب بھی معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ذرا اسی عنوان اور پہلو پر آج قرآن کریم کی بعض آیات آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصد ہے۔ یہ 8واں پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 اور 30، اس میں یہی مضمون آ رہا ہے۔ ذرا یہ مضمون ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اس خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں۔ ذرا دیکھو، فرمایا قل امر ربی بالقسط۔ اس سے پچھلی آیت میں مشرکین مکہ کی ایک بری خصلت کو ذکر کیا گیا۔ ان کی بری خصلت یہ تھی کہ وہ بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے، ننگے ہو کر الگ تلف۔ جب انہیں ڈانٹا گیا، زجر کیا گیا تو کہنے لگے ہم نے اپنے ابا و اجداد کو بھی اسی طریقے پہ پایا اور اللہ کا امر بھی یہی ہے، واللہ امرنا بہا، اللہ کا حکم اور امر بھی یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ ایسی بے حیائی اور فحش کاموں کا امر نہیں کرتا، وہ تو ایسی بے حیائی اور فحش کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو اللہ، اللہ کے ذمہ ایسی باتیں ما لا تعلمون، جن کا تمہیں کوئی علم، بے تکی باتیں کہتے ہو۔ اللہ بے حیائی اور فحاشی کا حکم نہیں دیتا، کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اس آیت میں آیا قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آمارا حکم کیا، امر کیا، آرڈر کیا، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، میانہ روی کا، اعتدال کا، جس میں افراط و تفریط نہ ہو، حد سے بڑھانا بھی نہ ہو، ضرورت سے گھٹانا بھی نہ ہو، میانہ روی، اعتدال۔ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کو میں اختیار کروں۔ نمبر 2، وَأَقِیمُوا، اور یہ بھی اللہ کریم نے حکم دیا، امر کیا کہ سیدھا کرو،
अकीमू कायम रखो वुजूहकुम अपने चेहरे को, अपने चेहरे को सीधा रखो, कायम रखो किबला की जानिब, किस सिमत पर, किबला की तरफ। कब, इंदा कुल्ली मस्जिदिन, मस्जिद का माना ज़हन में रखना, इंदा कुल्ली मस्जिदिन, हर जाए सजदा के वक्त, हर जाए, मस्जिद का मानो सजदा करने की जगह, हर जाए सजदा के वक्त, मुराद नमाज का वक्त है, सजदा करने का वक्त है कि जब नमाज पढ़ने लगो अपने चेहरों को सीधा करो खाने काबा किबला की तरफ और अल्लाह करीम की इबादत करो। वदऊ, और पुकारो उसी अल्लाह को, वदऊ, इबादत करो उसी अल्लाह की, सोरो पुकार वाली इबादत, बाकी इबादत लेकिन कैसी, मुखलिसीना, दराहा लेके खालिस करने वाले हो वो, लहू वास्ते उसी अल्लाह ही के अद्दीन, इबादत दुआ पुकार, अल्लाह की घर में आओ, नमाज का सजदे का वक्त है, चेहरा किबला की तरफ सीधा करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह की सुरो पुकार करो, सजदा क़याम रुकू करो, जो भी अमल इबादत करो वो मुखलिसीना, खालिस अल्लाह के लिए करो, अल्लाह की इबादत में किसी को किसी तरह भी शरीक ना करो। क्यों? इसलिए कि अगर दुनिया में खालिस इबादत नहीं की, मिलावट और शिर्क वाला अमल किया तो सोच लो ये दुनिया की जिंदगी हमेशा की नहीं है। एक न एक दिन, कल क़यामत के दिन मेरी अदालत में तुम्हें आना है। किस हाल में आओगे? कमा बदअकुम ताऊदून, कमा जैसा कि बादा आकुम पहली मर्तबा तुम्हें उस अल्लाह ने पैदा किया, ताऊदून उसी तरह तुम लौटाए जाओगे, उसी तरह। हाँ, जिस दिन दुनिया में आए जिस्म पर लिबास कोई नहीं, सर पे टोपी पगड़ी कोई नहीं, पाँव में जूता कोई नहीं, इसी तरह कल क़यामत के दिन भी कब्रों से जिंदा करके उठाए जाओगे। जिस्मों पर लिबास कोई नहीं होंगे, सर पे कोई कपड़ा टोपी वगैरह कुछ नहीं होगा, नंगे पांव नंगे सर नंगे बदन अल्लाह करीम की बारगाह और अदालत में पेश किए जाओगे। लिहाजा उस दिन की कामयाबी के लिए जरूरी है दुनिया में अल्लाह की इबादत करो तो खालिस इबादत करो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दावत और पैगाम दिया। नतीजा क्या निकला? सब लोगों ने मान लिया? नहीं, नतीजा ये निकला कि फरीकन हदा, फरीकन एक फरीक, एक जमात, एक गिरोह, हदा जिसे अल्लाह ने हिदायत अता कर दी, वो ईमान लाए, नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे सहाबी और उम्मती बन गए, इनाबत की, तलब की, हिदायत के असबाब को इख्तियार किया, अल्लाह ने हिदायत दे दी। व फरीकन और दूसरी जमात और फरीक हक्का के साबित हो गई, अलैहिम उन पर, अज़्ज़लालतु गुमराही, इनकी जिद इनाद और हट धर्मियों की वजह से अल्लाह करीम ने उन पर गुमराही को मुकर्रर कर दिया, साबित कर दिया और इन्हें गुमराही रहने दिया। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये जो गुमराह टोला और गिरोह और जमात थी, इन्नहु तखज़ु शयातीना औलिया, अल्लाह करीम फरमाते हैं इन्नहुम बेशक वो, इत्तखज़ू के जिन्होंने बना लिया, अश्शयातीन शैतानों को, औलिया दोस्त बना लिया, जिगरी यार बना लिया, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के मां सिवा
دوستی تو اللہ سے لگانی تھی، یارانہ اور تعلق تو اللہ سے قائم کرنا تھا، اللہ کی طاعت و فرما برداری کر کے، اللہ کے ساتھ ایمان لے آ کر کے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لائے، اللہ کی دعوت جو پیغمبر دے رہا ہے اسے قبول نہیں کیا، انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ کن کو؟ اصل شیطان معروف جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، ابلیس، اور وہ اکیلا نہیں، اس کے نیچے ان گنت شتونگڑے اور اس کے لشکری ہیں، لیکن کئی شیطان انسانوں میں بھی ہیں۔ شیطان ضروری نہیں کہ صرف جنات میں سے ہے۔ آخری سورت کا آخری جملہ کیا پڑھتے ہو؟ من الجنتی والناس۔ یہ جو شیاطین ہے پیچھے اللہ کی یوسوس فی صدور الناس، یہ وساوس ڈالنے والے، خرابی کی راہ پہ ڈالنے اور اکسانے والے، فرمایا یہ دو مخلوقوں میں سے ہیں، من الجنتی جنوں میں سے بھی ہیں، والناس اور لوگوں میں سے بھی ہیں۔ اور سورۃ الانعام 8ویں پارے میں صاف جملہ ہے، شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس پہلے جن بعد میں، شیاطین الانس والجن، شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہے جنوں میں سے بھی ہے۔ شیطان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھتکارا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا۔ جنات بھی ایسے نافرمانی والے کام اور گناہ کرتے ہیں کہ اللہ انہیں دھتکار دیتا ہے اور انہیں ملعون بنا دیتا ہے، مردود بنا دیتا ہے، وہ بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اور بعض انسان بھی ایسے جرائم کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی راندہ درگاہ بنا دیتا ہے، اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے، یہ بھی شیطان کی اسی کیٹاگری میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو شیاطین ہے ان دونوں کو شامل ہے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے جو شیاطین کو اپنا اولیاء، دوست اور یار بنایا، جو خود بھی گمراہ تھے انہیں بھی گمراہ کر دکھایا، تو وہ ابلیس اور دیگر جنات میں سے شیاطین وہ بھی مراد ہے۔ اور کئی برے انسان، گمراہ انسان جو حقیقت میں شیطان بن چکے تھے، دیکھنے میں وہ صرف انسان نظر آتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مذہبی معاملات یہ ان کے ساتھ رہے تو ان خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ان کو بھی ہدایت سے دور اور معروف کر دیا۔ تو دوست اور یار ذرا سوچ سمجھ کے بنائے کرو، ذرا یہاں نشانی رکھو، اور ذرا 19ویں پارے کا مقام دیکھو تاکہ بات واضح ہو۔ 19ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے جی، سورۃ الفرقان جی، صفحہ ہے 577، 577۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27، 26 کے بعد 27، صفحے کے آخر سے تیسری صفحہ مل گیا جی؟ ذرا سمجھنا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن یعنی قیامت کے دن، یعضو کاٹتا ہوگا، الظالم ظالم انسان، علی یدیہ اپنے ہاتھوں پر، اپنے ہاتھوں کو حسرت و ندامت کی وجہ سے منہ میں دے کر کے انہیں کاٹ رہا ہوگا، یقولو ذرا سمجھنا، اور کہہ رہا ہوگا اقرار جرم کرتے ہوئے، یا لیتنی اتخذت، یا لیتنی، ہائے میری کم بختی اور میری بربادی، ہائے کاش کے اتخذت، میں نے پکڑا ہوتا، لیا ہوتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلا راستہ، رسول کا راستہ میں نے اختیار کیا ہوتا، ایمان لا کر کے آپ کی اتباع و پیروی کر کے،
کاش کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سبیل اور نقش قدم کو اختیار کیا ہوتا تو آج مجھے یہ ذلت و ندامت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا. میں نے آپ کے راستے کو اختیار نہیں کیا. کیا کیا میں نے؟ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، ہائے کاش، لیتانی، ہائے کاش، ہائے ہائے کی آوازیں نکالے گا. یا لیتانی، یا ویلتا، لیتانی، ہائے کاش، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، لم اتخذ، لم اتخذ، کہ میں نے نہ بنایا ہوتا فلانن، فلانے کو، خلیلاً، اپنا دوست. خلیل خلت سے. حضرت ابراہیم کا کیا لقب اور وصف ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ. کیا معنی خلیل اللہ کا؟ اللہ کا دوست. وہ تو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا دوست ہے. یہ کہتا ہے ہائے کاش لم اتخذ، اس جملے کو ذہن میں بٹھاؤ، لم اتخذ، میں نے نہ بنایا ہوتا فلانن خلیلا، فلانے کو اپنا دوست. اچھا فلانن آیا، کسی کا نام نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ مفسرین فرماتے اس لیے کہ اس نے کوئی ایک یار تو بنایا نہیں تھا کہ اس کا نام لیا جاتا. اس نے تو ہر آئے دن پیترا بدلا، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ. تو لم اتخذ فلانن خلیلا کہتا ہے ہائے کاش میں نے فلانے فلانے کو اپنا مذہبی لیڈر، آئیڈیل، شخصیت نہ بنایا ہوتا. ذرا سمجھنا کیوں. اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے بڑا برا میرا یہ دوست تھا، بڑا منحوس تھا، بڑا گمراہ اور بدبخت تھا. کون سی خرابی کی اس نے؟ دیکھو کہتا ہے لقد، البتہ تحقیق، اضلنی، اس نے مجھے دور کر دیا، گمراہ کر دیا. کس سے؟ عن ذکری، اللہ کی نصیحت سے. عن ذکری، اللہ کی نصیحت سے. بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ وہ رب کی نصیحت میرے پاس آ چکی تھی. اس جملے کو سمجھو، خدا کے لیے غور کرو. بڑا سبق آموز جملہ اور پتے کی بات دے رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں نے کاش فلانے فلانے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ان سے برات اور بیزاری کا اظہار کر رہا ہے اب جا کر کہ وہ میرے انتہائی برے اور منحوس دوست اور مذہبی پیشوا ثابت ہوئے. کیوں؟ وہ کون ہے؟ ان کی نشانی کون سی انہوں نے برائی اور جرم کیا؟ کہتا ہے رب کی نصیحت آ جانے کے بعد بھی میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. انہوں نے مجھے اس کی طرف نہیں آنے اور جانے دیا، انہوں نے رب کی نصیحت سے مجھے دور اور گمراہ کر کے رکھا. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ رب کی نصیحت سے مراد کون سی چیز ہے؟ قرآن مقدس ہے. تو یہ صاف مقام ہے، نوٹ کرو، ترجمے دیکھو گھروں میں. صاف قرآن بتلا رہا ہے جو قرآن سے، جو رب کی نصیحت ہے ہمیں دور کرے اس سے، وہی برا دوست ہے، وہی شیطان ہے. وہ آگے جملہ آ رہا ہے، وہی ہے کہ کل قیامت کے دن بندہ پچھتائے گا ہے کاش اس کا تو میں نے منہ اور شکل نہ دیکھی ہوتی، اس نے تو میری آخرت کو برباد کر دیا. کیا کیا؟ رب کے قرآن سے مجھے دور کیے رکھا، رب کے قرآن سے مجھے دور کیے رکھا. لیکن معاشرے میں گنگا الٹی بہتی ہے. جو قرآن کی دعوت دے اسے برا سمجھا جاتا ہے، اسے اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے. عجیب انسان کا مزاج اور سوچ. اب دیکھو آگے فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ، آیا نا وہی جملہ، وَقَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہے شیطان، لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے، خذولا، انسان کو، خذولا، دغا دینے والا، بڑا دغا باز ہے. دغا سمجھتے ہو نا؟ دھوکے باز. چلو کسی حد تک ٹھیک ہے جملہ. دغا باز اسے کہتے ہیں جو سبز باغ دکھا دکھا کے نا او لے جائے بالکل آسمان کے قریب، اور جب قریب آسمان کے پہنچے تو نیچے سیڑھی کھینچ لے. موقع پہ دھوکہ دینے والا.
मौके पे हाथ छुड़ा जाने वाला वो दगाबाज होता है। कान शैतान लिल इंसानी खजूला, ये क़यामत के दिन पछताएगा, है काश मैंने ऐसे सूफी को, मजहबी गुरु को अपना पेशवा, आइडियल शख्सियत और दोस्त न बनाया होता, जिसने मुझे कुरान रब की नसीहत से दूर कर दिया। ये इधर से अफसोस करेगा, अल्लाह की अदालत में बुलाया जाएगा हिसाब व किताब और जवाबदेही के लिए। अल्लाह ताला मामला आसान फरमाए। हाँ, दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ये दुआ याद करो, आय अल्लाह मेरे हिसाब का मामला मेरे लिए आसान बना दे। सुभान अल्लाह। जब ये हिसाब व किताब और जवाबदेही के लिए आएगा, इधर से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श की दाएं जानिब आप खड़े होंगे और आप इसको आते हुए देखकर फरमाएंगे, अल्लाह करीम के सामने क्या फरमाएंगे, कौन फरमाएंगे, देखो, वकाल रसूलु, वकाल रसूलु, फरमाएगा अल्लाह का रसूल, या रब्बी, आए मेरे रब, इन्ना कौमी, इन्ना बेशक, कौमी, ये मेरी कौम का फर्द है, ये मेरी कौम है, यानी मेरी उम्मत है। क्या किया इसने, इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया, उन्होंने बना लिया किस चीज को, हाजल कुराना, हाजल कुराना, उन्होंने कर दिया, बना लिया इस कुरान को, क्या बना लिया, महजूरा, महजूरन का माना मतरूकन, छोड़ा हुआ, महजूरन मुश्किल लफ्ज है, हिजरत का क्या माना है, हिजरत का माना छोड़ना, उसी से महजूर है। इन्होंने मेरे कुरान को, इस कुरान को क्या कर दिया, ये महजूर का लफ्ज कोई अजनबी नहीं है, बोलते रहते हो ये मुहावरों में, हिजर, फिराक, हिजरत, ये सारे लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। और महजूरन का माना मुफस्सिरीन करते हैं मतरूकन, तर्क किया हुआ, वही मतलब है, छोड़ा हुआ। इन्होंने इस कुरान को छोड़ रखा था, तर्क कर रखा था, मानने मानने के लिए भी तर्क कर दिया, मानने को तैयार नहीं थे, सीखने समझने के लिए इसको पसे पुश्त डाला, नजरअंदाज कर दिया, सीखने समझने के लिए भी तैयार नहीं थे। देखो जरा गौर करो, ये बदबख्त कितना बड़ा मुजरिम है कि कल क़यामत के दिन मेरे महबूब की शफाअत का नसीब होना दूर की बात है, मेरे आका इसकी अल्लाह के यहां खुद शिकायत करेंगे। इन्होंने मेरे इस कुरान को क्या कर रखा था, छोड़ रखा था। तो बुरा दोस्त वो क्या है, जो कुरान से दूर करे, उससे दूर हो जाओ जो तुम्हें कुरान से दूर करे। ये जुमला ज़हन में बिठा लो, जो कुरान से दूर करे उससे खुद को दूर कर लो, अगर आखिरत की कामयाबी और निजात चाहते हो। आ जाओ सफा 243, इन्नहुम तखदु शयातीना, मिल गया ना सबक, जरा देखो जुमला आ रहा है, बेशक उन्होंने बना लिया शयातीन को औलिया, आखिरी सतर, दोस्त बना लिया, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा। अब समझना आगे मेरे सबक का जुमला, इतना बड़ा जुर्म करके, इतनी ज्यादा और बड़ी बेरहमी का शिकार हो करके, फिर भी वयहसबूना, और वो ख्याल करते रहे, वयहसबूना, वो ख्याल करते रहे, यही सोचते समझते रहे कि अन्नाहुम मुहतदून, के बेशक वो हिदायत याफ्ता हैं। यही सबक शुरू किया था ना, कि ये दावा करने और सोचने समझने और ख्याल करने के बावजूद कि हम हिदायत याफ्ता हैं, वो हकीकत में हिदायत पर होंगे नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वयहसबूना, और वो ख्याल करते रहे जिंदगी भर, अन्नहुम मुहतदून, के वो हिदायत याफ्ता है, लेकिन हकीकत में हिदायत याफ्ता थे नहीं। दुनिया में आंख नहीं खोली,
دنیا میں عقل و خرد سے کام نہیں لیا، اپنا محاسبہ نہیں کیا، ہدایت والوں کی نشانیاں قرآن سے نہیں پڑھی اور سمجھی، وگرنہ دنیا میں پتہ چل جاتا ہم تو ہدایت پر نہیں، اپنے آپ کو سنبھال لیتے اور اصلاح کر لیتے، لیکن غافل رہے، زندگی بھر یہی خیال کرتے رہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہدایت پر موجود 25واں پارہ سورہ حامیم الزخرف، ذرا توجہ فرمائیں گے، صفحہ ہے 784، بڑی اہم آیت ہے، بڑے غور و غور سے سمجھیے گا۔ 784 سورہ زخرف 25واں پارہ اور زخرف کی آیت نمبر 36 رکوع سے دیکھنا ہے جی۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، مل گئی؟ وَمَن يَعْشُ، اور جو اندھا بن کر رہا، یاشو اندھا تھا نہیں اندھا، من یاشو، اور جو اندھا بن کر رہا، عن ذکر الرحمن، رحمان کی نصیحت سے، مراد یہی قرآن پاک ہے، اللہ رحمان کی نصیحت سے، من یاشو جو اندھا تھا نہ اندھا بن کر رہا، ہر چیز کو دیکھتا بھالتا رہا، لیکن قرآن پہ اس نے عبرت کی نگاہ کو جمایا ٹکایا نہیں، اللہ نے اندھا نہیں بنایا، خود اندھا بن کر رہا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو دنیا میں اندھا بن کر رہا، کل قیامت کے دن حقیقتاً اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ سورہ طٰہٰ کا حوالہ پیچھے سبقن گزرا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس نے اللہ کی نصیحت سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، دنیا میں میں اللہ اس کی گزران کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جب اندھا ہو کے اٹھ کھڑا ہوگا تو قالا کہے گا ربی، آئے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں بصارت والا تھا، بینائی ٹھیک تھی، تو جواب آئے گا قالا کذالک، ہم نے تیرے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی، کیوں پھر اندھا، فرمایا اتت کا آیاتنا، ہماری آیتیں تیرے گھر میں چل چل کے آئی، تجھے کہیں نے لینے کے لیے بھی جانا نہیں پڑا، تیرے محلے کی مسجد میں چل کر میری آیات آئی تھی، لیکن فنسیتہا، تو وہ محروم القسمت ہے کہ جسے قرآن کو یوں بھلا دیا جس نے گویا اس کو علم اور پتہ ہی کوئی نہیں رکھی کتاب کا، دنیا میں تو نے قرآن کو بھلایا، اس کے قریب نہیں گیا، کذالک الیوم تنسیٰ، آج تجھے اللہ کی رحمت نے بھلا دیا، جو بوئیں گے وہی کل کو کاٹیں گے، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو اصول ہے۔ اور 15ویں پارہ کی معروف آیت، اس میں فرمایا من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو دنیا میں اندھا بن کر رہا، وہ قیامت کے دن حقیقتاً اندھا کر کے اٹھائے گا۔ تو یہاں وہی مضمون ہے، وَمَن يَعْشُ، اور جو اندھا بن کر رہا، عن ذکر الرحمن، کس چیز سے، رحمان کی نصیحت سے، قرآن سے، تو کیا سزا ملتی ہے، نقیض، اللہ نقیض، ہم مسلط کر دیتے ہیں، ہم بطور سزا کے دنیا میں ہم مسلط کر دیتے ہیں، لہو، واسطے اسی کے، یعنی اس پر، کس چیز کو مسلط کرتے ہیں، شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، قرین کا معنی قرین،
ہر وقت ساتھ چمٹا رہنے والا، ہر وقت ساتھ رہنے والا، فہوا پس وہ شیطان، لہو اس کا، قرین قرین ہر وقت کا ساتھی بن جاتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، ہر وقت کا اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ دنیا میں اس کو سزا دیتے ہیں کہ شیطان ہر وقت اس پر مسلط رہتا ہے، سوچے گا شیطانی، بولے گا شیطانی، کام کوئی کرے گا وہ شیطانی پہ مبنی، معاشرے برادری میں اس کی شرارت اور شیطنت۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر کس کو مسلط کرتے ہیں؟ شیطان۔ اللہ، دو قسم کے مجرموں کو اللہ کوئی گنجائش اور معافی نہیں دیتا، یاد رکھ لو جملہ، دو قسم کے مجرموں کو، ایک قرآن کا مجرم اللہ نے اس کے لیے کوئی گنجائش اور معافی کی صورت اور راستہ نہیں رکھا، اور دوسرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم، آپ کی عزت تعظیم اور اتباع نہ کرنے والا، اس کے لیے بھی اللہ کریم نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اور قرآن مقدس کے مجرم کے لیے بھی اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اپنے حق حقوق میں پھر بھی وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، درگزر فرما دیتا ہے۔ یہاں دیکھا، جس نے رحمان کی نصیحت سے منہ موڑا، رب نے اس پر شیطان کو مسلط کر دیا۔ ایک آیت میرے ذہن پہ بڑی کھٹک رہی ہے، ذرا یہاں نشانی رکھو، 2 منٹ دو مجھے، آگے آ جاؤ 27ویں پارہ میں، یہاں سبق کی آیت پہ نشانی رکھنا جی۔ نکالیے صفحہ 841، 27واں پارہ سورۃ النجم، 841، 40، 41 سورہ نجم کی آیت نمبر 29، صفحے کے شروع سے تیسری سطر کا آخری لفظ، تیسری چوتھی سطر یعنی دیکھو 841 مل گیا جی، دیکھو صفحے کے شروع سے تیسری چوتھی سطر، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، ذرا غور کرنا، فَأَعْرِضْ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیجئے، منہ پھیر لیجئے، رخ انور پھیر لیجئے میرے پیغمبر، کس سے؟ ان، اس سے، من، جو تولا، روح گردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، ان ذکرینا، ہماری نصیحت سے۔ کیا سمجھے ہو؟ میرے پیغمبر آپ اپنا رخ انور اس سے پھیر لیجئے جو ہماری نصیحت یعنی قرآن سے روح گردانی کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ جو قرآن سے منہ پھیرے، میرا پیغمبر اس سے اپنا رخ انور پھیر لیتا ہے۔ منہ پھیرنے کا مطلب لا تعلقی کا اظہار ہے۔ جو قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بدبخت سے میرے پیغمبر تیرا بھی کوئی تعلق نہیں، آپ اپنا اس سے رخ انور دوسری طرف پھیر لیجیے۔ کیسا جملہ ہے؟ میں اپنی بولی کدے کدے آگدا بھی قرآن دا مطالعہ کرو نا تے بعض ایسیا قرآن دیا سامنے آندیاں جیڑیاں کڑاکے کٹ دیں گے۔ کڑاکا سمجھ دے ہو نا، ایک او جملہ ہے جس نے کڑاکا کٹ دیتا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، میرے پیغمبر اسے تم بھی چھوڑ دو جو قرآن سے منہ پھیرنا ہے۔ جو قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، آپ کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر سے تعلق تب ہے کہ آپ پہ اترنے والے قرآن کے ساتھ سچا تعلق۔ فَأَعْرِضْ، پس اعراض کرو میرے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امن تولا، اس سے جو روح گردانی کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، عن ذکرینا، ہماری نصیحت قرآن سے۔ اور کیوں منہ پھیر لیتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وَلَمْ يُرِدْ
نہیں اس کا کوئی اور ارادہ اور پروگرام الا مگر صرف یہ کون سا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، حب دنیا، دنیا کی محبت میں رچا بسا ہوا ہے، دنیا کی واہ ملے، دنیا والے میری عزت و تعظیم کرے، دنیا والے کہیں یہ تو بڑا اچھا مولوی صاحب ہے، یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا، سب اس سے راضی بازی ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس کی نگاہ و نظر میں صرف دنیا ہی دنیا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کے نذرانے، دنیا کی واہ، دنیا کا جاہ و مرتبہ، دنیا کی جھوٹی خوش آمدید، دنیا کے مرید اور مقتدی بہتے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکا مبلغہم من العلم، ذالکا یہی ہے مبلغہم پہنچ ان کے من العلم علم کی، ان کے علم کی سطح، ان کے علم کا لیول، ان کی سوچ اور ان کی عقل مندی اور دانائی کا نتیجہ اور منتہا یہی ہے کہ بس دنیا بن جائے، دنیا میں واہ واہ ہو جائے، دنیا میں ہماری عزت و تعظیم بہتی ہو جائے، اس کے علاوہ ان کی اور کوئی فکر، کوئی مبلغ علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک، بے شک رب تیرا، ہوا وہی، اعلم خوب جانتا ہے، بیمن ضلع اس کو جو گمراہی پہ رہا، یا گمراہ بعد میں ہو گیا ہدایت لانے کے بعد، ان سبیلی اس کی سیدھی راہ سے، وہوا اور وہی تیرا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بیمن اہتدی، وہی سبق کا جملہ، اس کو کہ جو ہدایت پر کام زن رہتا ہے، ہدایت سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آ جاؤ سبق۔ اللہ فرماتے ہیں صفحہ 784، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ، اور جو اندھا بن کر رہا اللہ رحمان کی نصیحت سے، اللہ فرماتے ہیں بطور سزا کے نقیض ہم مسلط کر دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، شیطان شیطان کو، فہوا پس وہ شیطان، لہو اس کے لیے، قرین قرین دائمی دوست اور یار بن جاتا ہے، اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، شیاطین، لا یصدونہم البتہ اس کو روک کے رکھتے ہیں، عن السبیل سیدھی راہ سے۔ ہر وقت جو شیطان اس پہ مسلط ہے، اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم، اللہ نے دو قرین، دو ساتھی ہر انسان کے ساتھ مقرر کر دیے، ایک فرشتوں میں سے فرشتہ جو انسان کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور دوسرا شیطانوں میں سے ایک شیطان جو اسے برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک تو وہ مستقل اس کے ساتھ قرین اور ساتھی شیطان اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، دوسرا ہم بھی بطور سزا کی اس پہ مسلط کر دیتے ہیں، وہ شیطان مل کر کے ان کو روک کے رکھتے ہیں، عن السبیل سیدھی راہ سے روکتے ہیں، سچے اور ہدایت والے دین کی طرف انہیں آنے نہیں دیتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اسی حال میں رہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں موت کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ اور وہ خیال کرتے رہتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہدایت کے قریب بھی کوئی نہیں آئے۔ وَيَحْسَبُونَ وہ خیال کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان کا دعویٰ اور خیال یہی ہے، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہدایت پر، جو رحمان کی نصیحت سے منہ پھیرے، اندھا بن کے رہے، جس پہ رب بطور سزا کے شیطان مسلط کرے، وہ کہے کہ ہدایت پر ہے، اس سب کے باوجود وہ خیال کرتے اور سمجھتے رہتے ہیں
अन्नहुम मुहतदून, کہ ہم کس پر ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں. نتیجہ دنیا سے موت کی صورت میں چلے گئے اور مرنے کے بعد حقیقت کھلی تو تب خیال آیا او ہو ہم نے شیطان سے یاری لگائی رکھی، ہم نے اللہ رحمان کی نصیحت سے منہ موڑا. تب وہ کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءنا، جب وہ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ قیامت کے میدان میں، قالا، اس وقت حقیقت کھلتی ہے تو یہ آنے والا کہتا ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا رہا، قیامت کے دن حقیقت کھلی تو کہتا ہے یا لیتا بینی و بینک، یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین. او ابلیس مردودا، او گمراہ مولوی اور صوفی اور گدی نشینہ، تو نے مجھے اللہ رحمان کی نصیحت سے دور کیے رکھا، اللہ نے شیطانوں کو مجھ پر مسلط کر دیا، خواہ وہ ابلیس شیطان ہو یا کسی مولوی کی صورت میں مسلط ہو. اس دن حقیقت کھلنے پر کہتا ہے یا لیتا، ہے کاش کہ تو بہت برا تھا، بینی و بینا کا، درمیان تیرے اور درمیان میرے، دنیا کی زندگی میں بعدا، دوری ہوتی، المشرقین، مغرب و مشرق کے درمیان جتنا فاصلہ اور دوری ہے، کاش تیرے اور میرے درمیان بھی اتنا بہت دوری اور اتنا فاصلہ ہوتا کہ میں تیری شکل بھی نہ دیکھتا، اے منحوس دے کدے میں منہ متھے نہ لگنا پڑتا. اللہ فرماتے ہیں فبیسا، بس بہت برا ہے، القرین، جو اس کا ساتھی اس کے ساتھ زندگی بھر چمٹا رہا. لیکن اس وقت جا کے یہ کاش اور افسوس کرے گا کہ کاش اس کے اور میرے درمیان مغرب و مشرق، یہاں مشرقین، دو مشرق مراد مغرب اور مشرق ہے، اتنی دوری اور فاصلہ ہوتا، میں اس کی گلی اور راستے سے کبھی نہ گزرا ہوتا، اس کے منہ متھے نہ لگا ہوتا. یہ اس وقت جا کے پچھتائے گا، افسوس کرے گا کہ جب وقت ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا. اس وقت کا پچھتاوا پھر کسی کام کا نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو، دنیا میں قرآن کے ساتھ جڑنا، دنیا کی زندگی اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے دین کو اللہ کے لاریب کلام سے سمجھنا، تمام فرقہ واریت کو بھی پیچھے چھوڑ دو، میرے سمیت مولویوں کو بھی دل و دماغ سے نکال دو، براہ راست اللہ کے پاک اور لاریب کلام سے اللہ کا دین سیکھو اور سمجھو. یہی سب سے بڑی عبادت ہے اور یہی سب سے بڑا آخرت کا ذخیرہ اور نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو درست عمل کی توفیق عطا فرمائے.